مینیورنگ کے حوالے سے آرمی کا جو کردار ہے اس کے اوپر کافی روشنی ڈالی، ویڈیوز بھی دکھائی ہیں. اگر 18ویں ترمیم کو بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ کام ہیلتھ ایجوکیشن کے، یہ کام کرنے کی ضرورت ہے صوبائی حکومتوں کے. اور جو SIFC کے تحت آپ اکنامک ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت زراعت میں کام کر رہے ہیں، وہ کام ہے وفاق کا. ایک تنقید بہت زیادہ کی جا رہی ہے کہ آرمی کا ہر شعبے میں رول بڑھتا جا رہا ہے، تو اس تنقید پر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ تو چھوڑ دیں. دیکھیں لائک بھائی، بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی فوج ہے یہ ایک قومی فوج ہے. آپ یہ پہلے سوال کریں کہ یہ اس فوج کے جو افسر ہیں، جو اس کے جوانان ہیں، جو اس کے غازی ہیں، ویٹرنز ہیں، اس کے شہداء کے ان کی جو اولادیں ہیں، وہ کہاں سے آتی؟ وہ اس ملک کے طول عرض سے آتی ہیں. وہ گلگت سے آتی ہیں، بلتستان سے آتی ہیں، کوئٹہ سے آتی ہیں، کشمور سے آتی ہیں، ملتان سے، پنڈی سے، شہروں سے، گاؤں سے، لکی مروت سے، پشاور سے، ہر جگہ سے آتے ہیں. وہ تمام مذاہب سے بھی آتے ہیں، تمام مسالک سے بھی آتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو سمجھنے کی بات ہے کہ وہ اس ملک کے متوسط علاقوں سے آتے ہیں، مڈل کلاس سے آتے ہیں، غریب خاندانوں سے آتے ہیں. تو یہ جو آپ کی فوج ہے، اس کے جو افسر ہیں، اس کے جو جوان ہیں، یہ اس ملک کا اشرافیہ تو نہیں ہے. یہ تو وہ گلدستہ ہے جو کہ متوسط اور غریب طبقوں کا ہے، تمام رنگوں کا ہے، تمام مذاہب کا ہے، تمام علاقوں کا ہے، تمام نسلوں کا ہے. اور یہ ایک میرٹ بیس سسٹم کے تحت کام کرتا ہے. اور اس میں جو افسر ہے، جو جوان ہے، اس کی جو پہلی اور اولین بھی اور آخری ترجیح کیا ہے؟ وہ پاکستان ہے. اینڈ دیٹ از وائی یو سی کہ وہ جو افسرز ہیں اور وہ جو جوان ہیں، جو اس کی سب سے قیمتی چیز ہے اس کے پاس، وہ کیا ہے؟ وہ جان ہے اس کی. وہ یہ جان اس ملک کے تحفظ، اس کی انٹرنل سیکیورٹی، اس کی فلاح و بہبود کے لیے دینے کو ہر وہ تیار نہیں ہوتا. اور یہ جو تسلسل ہے جانے دینے کا، یہ 1947 سے چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے دی آل کریڈٹ ڈزنٹ گو ٹو اس. اس کا جو مین کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے پاکستان کی ان بہادر ماؤں کو، ان ماؤں کو جو اپنے جگر کے گوشے اس فوج کو، ان قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیتی ہیں کہ ان کی وساطت سے وہ اس ملک میں نچھاور ہوتی رہی. تو یہ جاننے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی فوج ہے، یہ کسی خاص ایک سیاسی سوچ، ایک زاویے، ایک گروپ، ایک پارٹی، ایک مذہب، ایک مسلک، اس کو تو لے کے نہیں چل رہی نا. یہ تو پاکستان کو اور پاکستان کی ترقی کو لے کے چل رہی ہے، اور اس میں کبھی نہیں ہچکچائی. تو جو افسر، جو جوان، جو ادارہ اپنی جان دینے کو تیار ہے، تو اگر اس کو حکومت وقت یا کوئی بھی حکومت قانون کے مطابق کوئی کام دے جس میں پاکستان کا فائدہ ہو، تو وہ کیوں پیچھے ہٹے گا؟ کیا اس کے بعد منطق ہے وہ پیچھے ہٹے؟ تو یہ کام تو ہم کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم سب کی ایک سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو معاشی آپ کی سیکیورٹی ہے، جو اکنامک سیکیورٹی ہے، اس کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کو. تو اگر یہ معاشی سیکیورٹی واقعتاً ایک چیلنج ہے، تو حکومت اگر قانون کے مطابق فوج کو کوئی کام تفویض کرتی ہے تو فوج اس میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے. اور اس کے لیے اگر چاہے وہ SIFC میں ہو جس کا آپ نے ذکر کیا، چاہے وہ زراعت میں ہو، تعلیم میں ہو، صحت میں ہو، روزگار کے مواقع میسر کرنے میں ہو، جو بزنسز ہیں ان کی سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں ہو، قدرتی آفات میں ہو، تو جہاں پہ بھی جو عوام کی فلاح و بہبود ہے، اس میں پاکستان فوج بینگ اے نیشنل آرمی اینڈ اے ریپرزینٹیشن آف دی مڈل اینڈ دی لوور کلاسز آف دس کنٹری ول نیور ہیزیٹیٹ اینڈ ہیز نیور ہیزیٹیٹڈ. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کا علاج صرف کائنیٹک آپریشنز میں نہیں ہے. اس کے لیے ایک ہول آف دی نیشن اپروچ چاہیے تمام ڈومینز میں، اور اس میں تعلیم ہے، صحت ہے، روزگار ہے، معاشی اور معاشرتی ترقی ہے، بہت اہم ہے. تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا میری بریفنگ میں بھی کہ جس ان جگہوں پہ فوج کی ڈپلائمنٹ زیادہ ہے، جن علاقوں میں انٹرنل سیکورٹی پہ ہمارا زیادہ تعیناتی ہے، وہیں پر ہمارا زیادہ فوکس ہے ان پروجیکٹس کے اندر. اینڈ دی کویشچن آلسو از کہ از اٹ دی پاکستان آرمی کیا دنیا میں ایکسکلوسیو آرمی جو یہ کام کر رہی ہے؟ اگر آپ نگاہ ڈالیں تو پوری دنیا میں
بیشتر ممالک میں ان کی افواج جو معاشی اور معاشرتی پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں اپنی حکومت کو اور اپنی عوام کا ساتھ دیتی. اس کی متعدد مثالیں ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پہ ان کے اس کام کو قدر اور ستائش سے دیکھا جاتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے سیاسی مقاصد کے لیے, اپنے مذموم نیرو انٹرسٹ کے لیے اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک مافیا ہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ ایک مافیا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کی عوام ترقی کرے اور اس کی فلاح و بہبود ہو. وہ مافیا یہ سوال تو نہیں کرتا کہ جس اشرافیہ کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم کو یقینی بنائے, صحت کو, روزگار کو, بزنسز کو یقینی بنائے, وہ ان پہ سوال نہیں کرے گا. وہ یہ سوال نہیں کرے گا کہ ان چیزوں کی وجہ کیا پرابلمز ہیں, کیا ایشوز ہیں جن کی وجہ سے یہ چیزیں عوام کی فلاح و بہبود نہیں ہو رہی, اور کس طریقے سے ان مسائل کو ہم مل کے حل کر سکتے ہیں. اس کو تکلیف اس بات پہ ہے کہ فوج کیوں عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی اور پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے کام کر رہی ہے. کہیں خدا نہ خواستہ اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ یہ مافیا سمجھتا ہے کہ اس کی کامیابی عوام کو مجبور اور غریب رکھنے میں ہے تاکہ اس کا استحصال کر سکے. میں پہلے بھی اس فورم پہ کہہ چکا ہوں اور میں آج دوبارہ یہی بات کہوں گا کہ جب آپ کے گھر میں آگ لگی ہو تو سوال یہ نہیں کرتے کہ تم آگ بجھانے کیوں آئے ہو. ہاں, وہ یہ سوال ضرور کرے گا جس نے یہ آگ لگائی ہے یا اس کو اس آگ لگانے میں فائدہ ہے. ضروری یہ بات ہے کہ اس سوال کو کرنے والے کو اور اس آگ کو لگانے والے کو پہچانیے, کیونکہ پاکستان انفارچونیٹلی بدقسمتی سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی تباہی میں اس کی کامیابی ہے. اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسے پہچانیے, اس مافیا کو پہچانیے اور اس کو یک زبان ہو کر ایک جواب دیں کہ تم جو کچھ کر لو, nothing can and nothing will stop us from doing what we do. So we can take the next